امریکہ نیتن یاہو کے کہنے پر ایک ایسی جنگ میں کود پڑا جو بغیر طبل بجائے خود انہوں نے ہی شروع کی، اور اس سے پہلے بھی وہ ایک مرتبہ یہ حرکت کر چکے تھے کہ دوران بات چیت انہوں نے حملہ کر کے اور خاصی قیادت کو شہید کیا تھا۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ بات چیت جاری تھی کہ انہوں نے حملہ کر دیا، اس میں امریکہ بھی شریک ہوا اور اسرائیل نے بھی یہ حرکت کی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایران کو خدا نخواستہ ختم کر دیں گے، اور آج بھی وہ اس پر قائم ہے اور اب کہتے بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال استقامت کے پیکر امام خمینی کے بعد آیت اللہ معظم علی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ اہل خانہ اور ایران کے کمانڈرز، سربراہان اور ایران کو چلانے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی راہ استقامت میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ایک بزدلانہ حملہ تھا جو انہوں نے مسلم امہ کے لیڈران پر کیا، اور یقیناً اس کا جواب جو ہے بھرپور ان کو مل رہا ہے اور ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ بزدلوں نے اپنا کام کیا، دھوکے سے کیا، اور بہرحال دنیا کو ساتھ ملانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن دنیا یہ دیکھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے انہوں نے پامال کیا ہے۔ اقوام متحدہ تو ویسے بھی ان کے گھر کی لونڈی ہے، اور ان کی کون سن رہا ہے اور کون سمجھ رہا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے ان کی بے شمار قراردادیں ہیں، جہاں پر امریکہ نے اور اس کے ساتھ اس کے یورپی ساتھیوں نے جا کر اسرائیل کا ساتھ دیا۔ وزرائے اعظم نے بھی وہاں پر جو ہے وزٹ کیا اور اسلحے کے جہاز لے کر گئے، وہاں بھی ان کو مزاحمت ملی، استقامت کی مثالیں قائم ہوئی، مقاومت کی مثالیں قائم ہوئی، اور یہاں بھی انشاءاللہ تعالی ان کو بھرپور جواب دیا جائے گا، اور بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ مزاحمت اور مقاومت کی راہ جو ہے وہ چل پڑی ہے۔ انشاءاللہ یہ خون جو ہے رنگ لائے گا، اور دنیا میں ایک انقلاب سچائی کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر آ کر رہے گا۔ یقیناً ایک فرد کے جانے سے کہتے ہیں کہ بہرحال دنیا تو قائم رہتی ہے، لیکن اتنی عظیم شخصیت کی شہادت ایک بہت بڑا خلا پیدا کر کے گئی ہے، اس کو شاید ازالہ ممکن نہ ہو سکے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ قافلہ، استقامت کا یہ قافلہ، مقاومت کی یہ جد و جہد جاری رہے گی، اور بالآخر نیتن یاہو اور ان کے سرپرستوں کو شکست جو ہے ہو کر رہے گی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو باتیں اپنے پیشراؤں کے بارے میں کہتے تھے، وہ ساری باتیں وہ خود کر رہے ہیں، اور نیتن یاہو ان کے اوپر اس طرح سے سوار ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں ان سے منوا لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ان سے کروا لیتے ہیں۔ لیکن یہ شکست بالآخر اسرائیل کی ہوگی، امریکہ کی ہوگی، اور ایک بہت بڑے نقصان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ واپس جانا ہوگا، اور فتح جو ہے وہ ایران کی ہوگی، مسلم امہ کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ کامرانیاں ان کے قدم چومیں گی۔ انشاءاللہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ کی مصروفیات کے پیش نظر۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ پہلے دن سے میدان میں حاضر ہے، چاہے غزہ کے ایشو ہو، جو بھی ایشوز ہوں، جتنے بھی یعنی امت مسلمہ کے ایشوز ہیں، اس میں جماعت اسلامی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میدان میں نظر آتی ہیں۔ کل کے دن، جمعے کے دن، جماعت اسلامی نے یعنی پاکستان کے اندر
احتجاج کیے اس بربریت کے خلاف جو امریکہ اور اسرائیل نے کی، جو ظلم و ستم کیا ایران کے اوپر، حملہ کر کے، بزدلانہ حملہ کر کے، اور جس کے نتیجے میں آیت اللہ سید علی خامنہ ای شہید ہوئے. تو یہ جو ملک گیر احتجاج جماعت اسلامی کی جانب سے کیا گیا اور پورے ملک میں اتحاد و وحدت کی فضا بھی قائم کی گئی، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا آگاہ فرمائیے گا. اچھا، جماعت اسلامی نے پاکستان بھر میں امیر جماعت اسلامی کے کہنے کے مطابق آج احتجاجی ریلیاں نکالی ہیں، مظاہرے کیے ہیں اور بھرپور مظاہرے کیے ہیں. پورے پاکستان میں ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں ریلیاں نکلی ہیں. ہر جگہ قیادت نے اس کے ساتھ ریلیوں کے ساتھ شرکت کی ہے. کراچی کے بھی تمام اضلاع میں ریلیاں نکلی ہیں، مظاہرے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے ایران کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ، ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ، مسلم امہ کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ، اس ظلم کے خلاف جو ٹرمپ صاحب نے کیا ہے، جو ان کے حواری نتن یاہو نے کیا ہے، اس کے خلاف، اور اتحاد بین المسلمین کے لیے، ایرانی مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی نے آج ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کی ہیں اور ریلیاں نکالی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ایران کی فتح اور مسلم امہ کی فتح تک یہ ساتھ جو ہے جماعت اسلامی کا وہ جاری رہے گا. بہت شکریہ آپ کے، نہایت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور ہم نے پاکستان کی ایکچوئل سچویشن جو چل رہی تھی اس میں جو کنٹریبیوشن تھی جماعت اسلامی کی، اس کے بارے سے آپ نے موقف بھی پیش کیا. اور جو پاکستان میں جمعے کے بعد جماعت اسلامی کی طرف سے احتجاج کیے گئے اور اظہار یکجہتی کی گئی ایران کے ساتھ، انقلاب اسلامی ایران کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا. ہم آپ کے نہایت ممنون